بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کوئی بھی عبادت کریں، وہ چاہے نماز ہو، وہ چاہے روزہ ہو، وہ چاہے حج ہو، وہ چاہے عمرہ ہو، وہ چاہے زکوٰۃ ہو، وہ چاہے خمس ہو، سب عبادتوں کے کرنے سے پہلے انسان پر نیت واجب ہے، کیونکہ اگر نیت نہیں تو عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور نیت کا ہدف کیا ہے کہ میں یہ عبادت کیوں کر رہا ہوں، اس کے مقصد کو میں نے معین کرنا ہوتا ہے۔ اب بندہ نماز پڑھے پر وہ مقصد پورا نہ ہو تو نماز کا فائدہ نہیں، بندہ روزہ رکھے پر وہ مقصد پورا نہ ہو تو روزے کا فائدہ نہیں، حج پہ جائے پر وہ مقصد پورا نہ ہو تو حج کا فائدہ نہیں۔ یہ بچپن میں آپ نے سنا ہوگا کہ ہارون مسجد بنا رہا تھا، تو بہلول نے دیکھا ماشاءاللہ بڑی محنت کی جا رہی ہے، زحمت کی جا رہی ہے اور بڑی بڑی مسجد بنائی جا رہی ہے، تو بہلول نے کہا ہارون صاحب کیا کر رہے ہو؟ کہ مسجد بنا رہا ہوں، اللہ کا گھر بنا رہا ہوں۔ تو کہا ایک چھوٹی سی گزارش ہے، جب مسجد بن جائے تو مسجد کے باہر لکھ دینا بہلول مسجد، مطلب مسجد کس کے نام پر ہو؟ میرے نام پر ہو۔ تو ہارون نے کہا دنیا تجھے پاگل کہتی ہے، تو بڑا تیز ہے، پیسہ میں لگاؤں، خرچہ میں کروں، مٹیریل میرا یوز ہو، اور آخر میں جب بن جائے تو نام کس کا آ جائے؟ تیرا آ جائے۔ یہاں بہلول نے کہا یہی تو میں تجھے بتانا چاہ رہا ہوں، تو مسجد نہیں بنا رہا، تو اپنا نام بنا رہا ہے۔ عمل کتنا اچھا ہے لیکن انسان کی نیت اگر بدل جائے تو عمل کیا ہو جاتا ہے؟ ضائع ہو جاتا ہے۔ کہ یا رسول اللہ فلاں بندہ جنگ میں مارا گیا، شہید ہو گیا، نبی خدا نے فرمایا ہاں مرا تو ہے، مسلمانوں کی سائٹ پہ بھی مرا ہے، لیکن فرمایا یہ راہ خدا میں نہیں مرا۔ کیا مطلب یا رسول اللہ؟ کہ اس نے دیکھا کسی کافر کے پاس ہٹا کٹا قد کا بڑا خچر تھا، اس کی نگاہ خچر پہ پڑ گئی، اس نے کہا اسے ماروں گا پھر اس کا خچر غنیمت میں کسے ملے گا؟ مجھے ملے گا۔ تو نبی نے فرمایا گیا تھا اسے مارنے، خچر لینے، اور خود کیا ہو گیا؟ مر گیا۔ تو کہا کہ یہ راہ خدا میں نہیں مرا، راہ خچر میں مرا ہے۔ یہاں انسان نماز پڑھ رہا ہے، خدا پہلے تعین کر رہا ہے اس کی نیت کا۔ آج کامیاب ترین لوگ وہ ہیں جن کی زندگی میں گول سیٹنگ ہوتی ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی گول نہیں، ہاں ویکلی گولز ہوں، ڈیلی گولز ہوں، منتھلی گولز ہوں، ایئرلی گولز ہوں، کہ 10 سال کے بعد میں نے کیا بننا ہے، 20 سال کے بعد میں نے کیا بننا ہے، یہ نماز کیا ہے؟ یہ ڈیلی گول ہے۔ روزہ کیا ہے؟ ایئرلی گول ہے۔ کوئی دن میں 200 مرتبہ کوئی اللہ کا ذکر کرتا ہے، یہ بھی گول ہے۔ جب آپ ایک گول کو اچیو کرتے ہو تو سائیکولوجیکلی آپ کے وجود کے اندر ایک خوشی کا احساس ہوتا ہے۔ صبح سے شام تک بچہ پڑھ رہا تھا کہ ایگزام میں کیا ہو جاؤں؟ پاس ہو جاؤں۔ جیسے پاس ہوگا اور پاسنگ مارکس کو دیکھے گا، اس کے اندر ایک ہیپینس، اس کے اندر ایک خوشی ہوگی۔ جو بندہ ڈیلی نماز پڑھتا ہے اور جب نماز نہ پڑھ سکا تو اندر پہ اداسی آ جاتی ہے، لیکن جیسے نماز کو پڑھ لیتا ہے وجود میں خوشی آ جاتی ہے۔ آپ صبح سے شام تک روزہ رکھتے ہو، افطاری کے وقت جب آپ افطاری کرتے ہو اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت وعلیک توکلت، جب آپ وہ ایک کھجور کھاتے ہو اور افطار کرتے ہو، ایک طرح سے آپ کا گول پورا ہو گیا کہ میں نے پورا دن اپنی زبان پہ کوئی لقمہ نہیں ڈالا، میں نے پانی کا گھونٹ نہیں پیا۔ اب جیسے افطاری کرتے ہو آپ کے اندر ایک ہیپینس، آپ کے اندر ایک خوشی آ جاتی ہے، کیونکہ آپ نے اپنے گول کو کیا کیا ہے؟ پورا کیا ہے۔ تو خدا وہ گول کی نیت بتا رہا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، نیت کرو، عمرہ کرتا ہوں، نیت کرو، حج پہ جا رہا ہوں، نیت کرو۔ نیت ہر عبادت کی ایک ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، حج پہ جاتا ہوں قربتاً الی اللہ، مولا حسین کا نیاز کرتا ہوں قربتاً الی اللہ، کسی غریب کی مدد کرتا ہوں قربتاً الی اللہ۔ آج ہم سب کے قریب ہیں، اور اگر نہیں تو خدا کے قریب نہیں ہے۔ اولاد ہے پاس میں، پیسہ ہے ہمارے پاس، گھر ہیں ہمارے پاس، لاکھوں قسم کی محبتوں میں جکڑے ہوئے ہیں، لیکن اگر کسی کی محبت، کسی کا عشق، کسی کا قرب اگر ان بندے کو نہیں ملتا، وہ کون ہے؟ قرب پروردگار عالم ہے۔ امیر المومنین نے کسی سوال کیا، امام نے فرمایا یہ بتا مثلاً آج کی مجلس میں اگر 50 لوگ ہیں، 100 لوگ ہیں، اور خطیب کی یہ کوشش ہو کہ 100 کے 100 راضی ہو جائیں، تو یہ امر بہت مشکل ہے کہ بندہ 100 بندوں کو راضی کرے۔ کوئی کسی کنٹری کا پریزیڈنٹ ہو اور وہاں کی آبادی مثلا 10 ملین اور کوشش کرے کہ 10 ملین کے 10 ملین مجھ سے کیا ہو جائیں؟ راضی ہو جائیں۔
اٹس ویری ڈیفیکلٹ کہ آپ 10 ملین کو راضی کر سکو. تو امیر المومنین فرمایا اپنی عقل سے پوچھ، ہزاروں کو راضی کرنا مشکل ہے، آسان ہے یا مشکل ہے، یا ان ہزاروں میں اگر کوئی ایک ہو اسے راضی کرنا آسان ہے؟ تو مولا سیدھی بات ہے، ایک بندے کو راضی کرنا آسان ہے لیکن ہزاروں کو راضی کرنا مشکل ہے. کہ پھر ہزاروں کو چھوڑ، تو اس ایک کو راضی کر لے. ہاں، رب تجھ سے راضی ہوا تو سمجھو بندے بھی کیا ہو جائیں گے؟ تجھ سے راضی ہو جائیں گے. یہ فرامین معصوم میں ہے کہ جس کے دل میں خدا کی محبت ہوتی ہے، خدا اس کی محبت اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. آج دنیا کا کون سا کونا ہے جہاں ذکر ابو عبداللہ الحسین نہیں ہوتا؟ کیونکہ حسین نے نو کے نیزہ پہ اللہ کے ذکر کو بلند کیا، اور خدا نے دنیا کے کونے کونے میں امام حسین کے ذکر کو کیا کر دیا؟ بلند کر دیا. کہاں کہاں سے لوگ کربلا جاتے ہیں. کیا کیا تھا امام حسین نے؟ حسین نے کس کو راضی کیا تھا؟ خدا کو راضی کیا تھا. اب جگہ جگہ مومنوں کے دلوں میں خدا نے اگر کسی کی محبت ڈالی ہے، وہ ابا عبداللہ حسین کی محبت ڈالی ہے. تو انسان تب بنتا ہے جب انسان با مقصد، با ہدف ایک گول بنا کے زندگی گزارتا ہے. جوان 17 سال کا ہے، کوئی گول نہیں، یہ زندگی گدھے جیسی زندگی ہے. بندہ 30 سال کا ہو گیا، بھائی کون سے گول اچیو ہوئے، کون سے اچیو نہیں ہوئے. انسان شادی کرنا چاہتا ہے نا، یہ گول ہے. صاحب اولاد بننا چاہتا ہے، یہ گول ہے. کوئی کتاب پڑھ کے ختم کرنا چاہتا ہے، یہ گول ہے. آج ہم میں سے کتنے لوگوں نے، آغا قراتی کہتے ہیں صرف آپ ایک کام کر لیں آپ کی زندگی نورانی بن جائے گی، جو ہم بہت کم کرتے ہیں. ماہ مبارک رمضان کس چیز کا مہینہ ہے؟ قرآن کا مہینہ. کئی لوگ پوچھتے ہیں مولانا بیسٹ بک اسٹڈی کرنے کے لیے کون سی بک ہے؟ کئی لوگ یہ کتاب پڑھو، وہ کتاب پڑھو، وہ کتاب پڑھو، لیکن بہترین کتاب جو پڑھی جا سکتی ہے وہ کون سی کتاب ہے؟ قرآن کریم ہے. اب سمپل ترجمہ پڑھو گے تو شاید اتنی چیزیں آپ کو نہ ملیں. ایک گول بناؤ کہ میں نے زندگی میں ایک بار کمپلیٹلی ایک تفسیر قرآن پڑھنی ہے. کوئی بھی ایک تفسیر اٹھا لیں. مثلا میری نظر میں جو بہترین تفسیر ہے وہ تفسیر نور ہے، آغا قراتی کی تفسیر، جو عوامانہ تفسیر ہے. بعض تفاسیر ایسی ہیں جو علماء بھی پڑھتے ہیں تو ان کی سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے. ایسی تفسیر جو عوام الناس کے لیے ہے، اور آیت اللہ قراتی کہتے ہیں قرآن آیا ہی عوام کے لیے ہے. اب قرآن اگر اتنا مشکل ہو کہ عوام سمجھ ہی نہ سکے تو پھر اس کتاب کا کوئی فائدہ ہے ہی نہیں. خدا ہدن للناس کہہ رہا ہے، ہدن للعلماء نہیں کہہ رہا، ہدن للمولوی حضرات نہیں کہہ رہا. کہ کتاب کس کے لیے ہدایت ہے؟ للناس ہے، جمیع الناس کے لیے کتاب ہدایت ہے. جب لوگوں کے لیے کتاب ہدایت ہے تو ہمارے لیے سمپل ہونی چاہیے نا، ہم کتاب پڑھیں اور ہمیں سمجھ میں آئے. ایک گول بنا دو زندگی میں. ہاں، اگلے سال یا اس سے اگلے سال زندگی رہی اور آپ کے درمیان رہے، مجھے نتیجہ بتائیے گا خدا نے آپ کی زندگی میں سارے ڈپریشن، ساری انزائٹی، ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی اگر ڈیلی 1 صفحہ 2 صفحے آپ قرآن کی تفسیر کے پڑھیں اور یہ گول بنا دے کہ میں نے زندگی میں کمپلیٹلی ایک قرآن کی تفسیر کا دورہ کیا کرنا ہے؟ پورا کرنا ہے. بہترین تفسیر آغا قراتی کی، اس کے علاوہ بھی کوئی اور تفسیر مل جائے، شیخ محسن نجفی صاحب کی، یا کوئی اور تفسیر مل جائے جس میں تھوڑی تشریح بھی ہو کہ آپ سمجھ سکیں. اب تفسیر قرآن سے ہوگا کیا؟ ہم نے شروع کیا تھا، پھر خدا نے توفیق سلب کر لی، تقریباً سورہ بقرہ کے 2-3 صفحات تک تفسیر کی تھی. لیکن اگر اردو میں یا انگلش میں آپ کو مل جائے، قراتی کی یقیناً ہوگی، آپ پڑھ سکتے ہیں. تفسیر قرآن جب آپ پڑھیں گے اس میں ہسٹری بھی ہے، مطلب انبیاء کی پوری ہسٹری، انسانیت اور آدمیت کی ہسٹری آپ سیکھ جائیں گے. تفسیر قرآن پڑھیں گے، علم الفقہ بھی آپ کو آ جائے گا. وضو کے مسائل، نماز کے مسائل، عرس کے مسائل، خواتین کے مسائل، ازواج کے مسائل، اولاد کے مسائل، سارے آپ کو آ جائیں گے. تفسیر قرآن پڑھیں گے، سماجیات کا علم بھی آپ کو آ جائے گا کہ کس زمانے میں، کس معاشرے میں انبیاء نے کس طرح سے تبلیغ کی. حضرت نوح 900 سال سے زیادہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم، حضرت یوسف، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت یحییٰ، جتنے انبیاء ہیں ان کی تاریخ بھی آ جائے گی، علم معاشیات بھی آپ کو آ جائے گا. تفسیر قرآن پڑھیں گے، علم اخلاق بھی آپ کو آ جائے گا کہ میں نے باپ سے کیسے بات کرنی ہے. حضرت موسیٰ رشتہ لینے جاتے ہیں تو کس طرح رشتہ لیتے ہیں. حضرت یوسف کو خدا نے اگر علم اعجاز تعبیر خواب دیا تو کب دیا؟ جب یوسف نے اتنے بڑے گناہ سے خود کو بچایا. اس کے بعد خدا نے انعام میں کیا دیا؟ تعبیر خواب کا علم دیا.
آپ یا ممبر سے سنتے ہیں آیت اللہ نخودکی، شیخ رجب علی خیاط، یا رسول ترک، یا آغائے حسن علی نخودکی، یا امام خمینی، یا آغائے بحر العلوم، کتنے واقعات آپ سنتے ہیں. ان سب علماء کے پیچھے آپ دیکھیں گے اگر یہ صاحب کرامت بنے، کوئی نہ کوئی امتحان الہی تھا جس سے پاس ہو کے نکلے. اس کے گفٹ میں خدا نے ہدیتاً ان کو کیا بنا دیا؟ صاحب کرامت بنا دیا. یہی آپ سورہ یوسف میں پڑھتے. علم اخلاق آپ کو آ جائے گا، علم فقہ آپ کو آ جائے گا، سماجیات کا علم آپ کو آ جائے گا، ہسٹری آپ کو آ جائے گی، فضائل اہل بیت آپ کو آ جائیں گے، اصحاب کی شرائط کیا ہیں وہ آپ کو آ جائے گی. یعنی کمپلیٹلی ایک مرتبہ ذکر جہنم، ذکر جنت، ہر شے قرآن میں موجود ہے. اب جب قرآن کی پوری تفسیر پڑھ لو گے، ایک علم کا خزانہ آپ کے پاس موجود ہوگا. اس کے بعد آپ جب نہج البلاغہ پڑھو گے آپ کو لذت ملے گی، کیونکہ سورس آپ کے پاس کیا ہے؟ موجود ہے. اب کوئی ہسٹری کی کتاب پڑھو گے آپ کو لذت ملے گی. میلبرن میں ایک مومن تقریباً 3 سال پہلے کا مولانا شدید ڈپریشن کا شکار. وہاں کیونکہ لوگوں نے اسائلم ڈالا ہوا ہے، کوئی 10 سال، کوئی 15 سال، کوئی 20 سال اپنی فیملی سے مل نہیں سکتے. یعنی 15 سال ہو گئے اپنے بچے کو نہیں دیکھا، 17 سال ہو گئے اپنی بیوی سے نہیں ملے. مولانا پردیس میں کیا کریں؟ میں نے کہا آپ یہی فارمولہ اپنائیں، تفسیر قرآن. 2 سال کے بعد جب میں وہاں گیا، مومن حشاش بشاش کہ مولانا آپ کہہ کر گئے تھے اب ذرہ برابر نہ ڈپریشن کی گولی لیتا ہوں، نہ رات کو سونے کے لیے کوئی ٹیبلٹ لیتا ہوں. اتنا مجھے قرآن سے مانوس ہو چکا ہوں، اور میں نے تقریباً 70% تفسیر قرآن کیا کر لی ہے؟ ختم کر لی ہے. کہ ایک طرح کا حلال نشہ ہے. علم جب آپ حاصل کرتے ہیں اور جب آپ کو علم حاصل کرنے کی عادت ہو گئی تو آپ اس کے بغیر رہ نہیں پاؤ گے. جس طرح آج فیس بک کے بغیر نہیں رہ پا رہے نا، انسٹاگرام کے بغیر نسلیں نہیں رہ پا رہی نا. بعض مجلس میں بھی آتے ہیں موبائل ہاتھ میں ہوتی ہے. یعنی یہ نشہ ہے نا کہ آپ ذکر اہل بیت سننے آئے ہیں لیکن وہیں بھی کیا لگے ہوئے ہیں؟ موبائل اور اس چیزوں میں لگے ہوئے ہیں. یہ بھی ایک طرح کا نشہ ہے. لیکن علم جب حاصل کرو گے، یہ کون سا نشہ ہے؟ یہ صحیح نشہ ہے. یہ شرابن طہورہ ہے، یہ پاک شراب ہے جو آپ کی عقل کو کیا کرتی ہے؟ سیراب کرتی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. پاکستان میں ایک مفتی صاحب ہیں، آج کل الحمدللہ کئی مفتیان فضائل اہل بیت بہت زیادہ پڑھ رہے ہیں پاکستان میں. بس ایک یہ بھی چیز ہے کہ کوئی زیادہ فضائل اہل بیت پڑھتا ہے تو نیچے کمنٹس آتے ہیں لگتا ہے شیعہ ہو گیا ہے. تو یہ بھی آپ کی فضیلت ہے کہ جہاں فضائل اہل بیت ہوں وہاں لوگوں کو شیعہ یاد آتے ہیں. مطلب فضیلت اہل بیت کون پڑھتا ہے؟ شیعہ پڑھتا ہے. تو ایک طرح سے اپنے اوپر بلیم کر رہے ہیں کہ گویا جیسے وہ فضیلت اہل بیت نہیں پڑھتے. تو شب 19 تھی، یہ ٹی وی پر گئے تو شب 19 مطلب شب ضربت امیر المؤمنین، تو مفتی صاحب ٹھیک ٹھاک تیاری کر کے آئے تھے کہ آج بھی ہم بھی پڑھتے ہیں فضائل اہل بیت. تو ان سے کہا کہ نبی کے اصحاب میں سب سے بڑا عالم کون تھا؟ تو اس نے کہا انکر صاحب یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے. نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، انا مدینۃ الحکمہ وعلی بابها. میں شہر علم ہوں اور دروازہ کون؟ علی نبی طالب. کا سب سے بڑا بہادر کون تھا صحابہ رسول میں؟ کہ یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے. علی بن ابی طالب. ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. علی کی ایک ضربت عبادت ثقلین سے افضل ہے. من یشری نفسه ابتغاء مرضات اللہ، جو شب ہجرت موت کے بستر پہ سو جائے اور یہ کہے کہ ایسی میٹھی نیند علی کو کبھی نہیں آئی جو آج کی رات شب ہجرت آئی. کہ شب 19 ضربت لگی تو کہا فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم علی آج کامیاب ہوا. کا نبی نے جس کے لیے خندق میں فرمایا غدن لاتین رأیتا رجلا کرارا غیر فرارا. علی بن ابی طالب، اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں، کسی میدان کو نہ چھوڑنے والا. علی بن ابی طالب کا حسب کے اعتبار سے کا قریش کا بہترین حسب، ایمان کے اعتبار سے کا سب سے پہلے ایمان لانے والے علی بن ابی طالب. کا بچوں کے اعتبار سے کا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ. کا زوجہ کے اعتبار سے کا سیدۃ نساء عالمین. کا بھائی تو جعفر طیار جیسا بھائی. فضائل پڑھتا گیا پڑھتا گیا پڑھتا گیا. اب کہا کہ مفتی صاحب یہ بتاؤ چاروں میں افضل کون ہے؟ کا علم میں نمبر 1 علی، شجاعت میں نمبر 1 علی، حسب میں نمبر 1 علی، اولاد کے اعتبار سے نمبر 1 علی، تربیت کے اعتبار سے نمبر 1 علی، عبادت کے اعتبار سے نمبر 1. ہر جگہ کہا نمبر 1 نمبر 1. اور کا چاروں میں مفتی صاحب کے گلے میں گویا ہڈی اٹک گئی. کا دیکھیے نمبر 4 کا کس اعتبار سے نمبر 4؟
کہ کیونکہ ہمارے بڑوں نے ترتیب بنائی ہے لہٰذا ہم اسی ترتیب کو آج تک فالو کر رہے ہیں. تو بڑوں کی ترتیب پہ چلنے والے اور ہیں, عقل کی ترتیب پہ چلنے والے اور ہیں. ہاں یا مولا فرماتے ہیں عقل مند کا پتہ اس کی کس سے چلتا ہے؟ سلیکشن سے چلتا ہے. جب آپ عقل کے میدان میں اترو گے تو اہل بیت سب سے پہلے نظر آئیں گے, امیر المومنین سب سے پہلے نظر آئیں گے. اب دیکھنا ہے کہ میں نے جب امام چنا تو بہتر سے بہتر چنا. چلو شاید ہم نے نہیں چنا, ہمارا بھی یہی چکر ہے, بڑوں نے چنا تو ہم بھی اسی طرح چلتے ہوئے آ رہے ہیں. عقیدے اگر تقلیدی ہوں تو یہ حال ہوتا ہے, پھر نسلیں بھی گمراہ ہو جاتی ہیں. لیکن عقیدے اگر تحقیقی ہوں, بحث اور ریسرچ ہوں, تو دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, انسان اپنے عقیدے کو نہیں چھوڑتا. کل میں ایک سوشل ایکسپیریمنٹ دیکھ رہا تھا, اس پہ نیٹ پہ آیا کہ کوئی کورین کوئی پتہ نہیں کنٹری تھی یا چائنیز تھی, آئی ڈونٹ نو. تو ان سے پوچھا کہ آپ کا دین کیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ کسی نے کہا میں کرسچن ہوں, کسی نے کہا میں ایتھیسٹ ہوں, کسی نے کہا میں بدھسٹ ہوں. تو ان کو کہا if I give you $1,000 آپ مسلمان ہو جاؤ گے؟ انہوں نے یس. $1,000 مل رہے گا مسلمان. تو اس نے 1,000 دیا بھی, ان سے کلمہ بھی پڑھوایا. اس نے کلمہ بھی, کوئی بڈھی تھی, کوئی جوان تھا, کوئی دکاندار تھا, کہ $1,000 اس میں 500 بھی دو گے تو ہم کلمہ پڑھ لیں گے. کیونکہ دین کیا بنا؟ دین ہم دنانیرہم. آخری زمانے میں دین کیا بن جائے گا؟ پیسہ بن جائے گا. اب سمجھو امیر المومنین کی بات, عقل مند کا پتہ کیا ہے؟ اس کی سلیکشن سے چلتا ہے. جب تم چیزوں کو سلیکٹ کرتے ہو اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ شادی کر رہا ہوں, بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ لڑکی پیسے والی ہے, باپ بڑا بزنس مین ہے, 6 فیکٹریوں کا مالک ہے. اہل سنت کے مفتی ایک لطیفہ سناتے ہیں نا, کہتے کسی کی بیٹی کے لیے رشتہ آیا تو کہا کہ لڑکا ماشاءاللہ بڑا امیر ہے, یہ ہے وہ ہے, اتنی فیکٹریوں کا مالک ہے. تو کہا ٹھیک ہے رشتہ کر دیں. کہا لیکن ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے, ہاتھ نہیں ہے اس کی. تو انہوں نے کوئی بات نہیں, امیر تو ہے, بیٹی اچھی زندگی گزارے گی. کہا پھر ایک اور مسئلہ بھی ہے, ٹانگیں نہیں ہیں اس کی. پھر انہوں نے سوچا کہ کوئی بات نہیں, اب لولا ہے, لنگڑا ہے, لیکن پیسے والا تو ہے. پھر کہا دیکھیے کانوں سے بہرا بھی ہے, زبان سے بول بھی نہیں سکتے. انہوں نے کہا بھائی فریزر میں باقی گوشت تم نے رکھا ہوا ہے اس کا. تو جو میری سلیکشن کی بیس ہے وہ کیا ہے؟ پیسے کی وجہ سے سلیکٹ کر رہا ہوں. دوست کسی کو بنا رہا ہوں, کس وجہ سے بنا رہا ہوں؟ شہرت کی وجہ سے دوست بنا رہا ہوں. کسی کو زوجہ انتخاب کر رہا ہوں, کس بیس کی بنیاد پہ؟ بیوٹی کی بیس پہ اس کو انتخاب کر رہا ہوں. مسجد بنا رہا ہوں, کس بیس پہ؟ مولا فرماتے ہیں عقل مند کا پتہ کس سے چلتا ہے؟ اس کی سلیکشن سے چلتا ہے کہ یہ سلیکشن کس کی بنیاد پر ہے. اب آپ کو $1,000 دیتے ہیں کہ یس ہم مسلمان بننے کو تیار ہیں. وہیں پہ وہ بندہ ایک مسجد میں گیا, ایک مسلمان کو پکڑا, اس نے کہا میں تجھے $10,000 دیتا ہوں, کرسچن بنو گے؟ اس نے کہا 1 ملین بھی تو نہیں بنوں گا, 10 ملین بھی تو نہیں بنوں گا, بلینز بھی دو, میں اسلام کو نہیں چھوڑوں گا. کیونکہ اس نے اسلام کو کس سے مانا ہے؟ فکر سے مانا ہے, عقیدے سے مانا ہے. جناب حجر ابن عدی کو کہا حجر زندہ جلا دیں گے علی کو, چھوڑ دو. کہا نہیں چھوڑوں گا. اربا تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے. کہا نہیں چھوڑوں گا. 2 بچے جوان کھڑے تھے, کہیں دونوں کو مار دیں گے. کہا مار دو. نہیں چھوڑوں گا. پوچھنے والا کہنے لگا حجر اتنا ڈرا رہا ہوں, تیرے اندر خوف نہیں پیدا ہو رہا؟ کہ خوف کیسے پیدا ہو؟ جو جن چیزوں سے ڈرا رہے ہو وہ علی نے مجھے پہلے ہی بتا دی تھی. جس طرح میں سمے تمار کو بتا دیا تھا امام نے کس طرح شہادت ہو, جس طرح ہانی ابن عروہ کو پتا تھا. کہ بس ایک گزارش ہے, مارنا تو ہے مجھے پتا ہے مار دو گے, لیکن ایک گزارش ہے, مجھے مارنے سے پہلے میرے بچوں کو مارو. تعجب سے کہنے لگا تو کیسا قسی القلب باپ ہے. باپ تو یہ کہتا ہے خدا میں مر جاؤں, میرے جوانوں کا مرنا مجھے نہ دکھانا. جوان بیٹا باپ کے سامنے مرے بڑی تکلیف ہوتی ہے. کہ تو کیسا باپ ہے؟ کہ مسئلہ باپ کا نہیں, مسئلہ علی کی محبت کا ہے. مجھے ڈر ہے کہیں مجھے مرتا ہوا دیکھ کر یہ قدم پیچھے نہ ہٹا لیں, لہٰذا میرا یہ دل ہے کہ پہلے یہ شہید ہوں, علی کی ملاقات کے لیے جائیں,
پھر میں شہید ہو کے امیر المومنین کی ملاقات کے لیے جاؤں. یہ عقیدے کی پختگی. المؤمن کالجبل الراسخ، مومن کی مثال ایک مضبوط پہاڑ کی طرح ہوتا ہے. آپ سائنٹیفکلی دیکھیں، سائنس میں پروون ہے کہ پہاڑ جتنا زمین سے باہر ہوتا ہے 3 گنا اتنا زمین کے اندر ہوتا ہے. اس کی اور مثال دوں، آپ دیوار پہ کیل لگاؤ، کیل اگر اتنی ہے اور ایک حصہ جائے گا، کپڑا ٹانگو گے کیل نکل آئے گی. اگر چاہتے ہو یہ کیل مضبوط ہو اور اس کے اوپر وزنی سے وزنی بھاری وزن ڈالو اور یہ کیل دیوار سے نہ نکلے، تو ضروری ہے کیل کے 3 حصے دیوار کے اندر جائے، 1/3 دیوار کے اندر جائے، تھوڑی نکلی ہو، یہ بڑے بڑے وزن کو کیا کرتی ہے؟ برداشت کرتی ہے. المؤمن کالجبل الراسخ، مومن کی مثال، یہ سائنٹیفکلی جملہ ہے، مومن کی مثال مضبوط پہاڑ کی طرح ہے. مطلب یہ انٹرنلی 3 گنا اتنا ڈیپ ہو تب جا کے حجر ابن عدی بنتا ہے، تب جا کے میثم تمار بنتا ہے. ہمارے عقیدے کیوں ہلکے پھلکے جیلی ٹائپ ہیں؟ جس موسم میں گئے، جس ہوا میں گئے ویسے بن گئے. کہتے بعض لوگوں کا ایمان مچھر کی طرح ہے، یہاں کی ایر اور ہوا آئی بندہ ادھر. ہاں، رمضان میں آیا مومن بن گیا، رمضان گیا پھر ستیہ ناس ہو گیا. محرم کے دن آئے پھر ایمان طاقتور ہو گیا، محرم گیا پھر یہاں سے وہاں گیا. کربلا گیا تو مومن، دبئی کے ایئرپورٹ پہ اترا نہیں، پتہ نہیں ایمان اس کا کہاں چلا گیا. ککر رعا نہیں ہے، مچھر کی طرح نہیں ہوتا، مضبوط جس بھی سوسائٹی میں رہتا ہے. اور مضبوط کب ہوگا؟ جب انٹرنل کیا ہوگا؟ مضبوط ہوگا. جب انر پاور، اندر سے اس کا ایمان مضبوط ہوگا. اور اندر سے ایمان مضبوط تبھی ہوتا ہے جب اس کے عقیدے تقلید کی بنیاد پہ نہ ہو، تحقیق کی بنیاد پر ہو. اور تحقیق کی بنیاد پہ تب آئے گا جب یہ اسٹڈی کرے گا، جب یہ علم حاصل کرے گا، جب یہ نالج حاصل کرے گا. وہ قرآن جو 70 سال میرے گھر میں پڑھا ہے، لیکن افسوس ہے میں نے زندگی میں ایک تفسیر قرآن نہیں پڑھی. آج شیعہ سے پوچھا جائے قرآن کے بعد بہترین کتاب کون سی، تو ہر کوئی کہتا ہے نہج البلاغہ، نہج البلاغہ. بھائی کتنوں نے پڑھا زندگی میں؟ کسی ایک نے بھی، اس پورے مجمع میں کوئی ایک بندہ ہاتھ اٹھائے مولانا کمپلیٹلی ون ٹائم آئی ہیو ریسائٹڈ نہج البلاغہ، کوئی شاید ہو تو بتا دیں. کسی نے نہج البلاغہ نہیں پڑھا. اس پورے مجمع میں ایک بندہ ہاتھ اٹھائے کہ مولانا میں نے زندگی میں ایک بار تفسیر قرآن پڑھی نہیں پڑھی. یہ ٹاپک کل کا ہے لیکن اشارہ کر رہا ہوں. دنیا کی ایک یونیورسٹی بتائیے جو ایگزام لینے سے پہلے اپنا ایگزام پیپر مارکیٹ میں آؤٹ کر دے. ہے کوئی ایسا اسکول؟ کل آپ کا ایگزام ہے اور جتنے بھی کوشچن اور آنسرز ہیں وہ مارکیٹ میں آ جائیں اور بولا جائے یہ کوشچن ہوگا، یہ کوشچن ہوگا، یہ آنسرز ہیں، ان کو یاد کرو اور آ کے ایگزام دو. تو 100% جتنے بچے ہوں گے کیا لیں گے؟ نمبر، A گریڈ لے کے گھر آئیں گے. باپ خوش ہوگا کہ بیٹا 100 نمبرز لے کر آیا ہے، کیونکہ پرچہ کیا ہو گیا؟ آؤٹ ہو گیا. ہم جب مرتے ہیں، مرنے سے پہلے ہمیں مولانا کوئی چیزیں یاد کراتے ہیں کہ ابھی مرو گے، منکر پوچھے گا، نکیر پوچھے گا، من ربک، یاد کر لو. اور جب مر بھی جاتا ہے تو قبر میں چیٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، اس کو ہلا ہلا کے بتاتے ہیں اب یہ پوچھے گا جواب دینا. تجھ سے پوچھے گا رب کون ہے تو کہنا اللہ ربی، کتاب کون سی ہے تو کہنا قرآن و کتابی، نبی کون ہے کہنا محمد نبی، امام کون ہے کہنا علی. یہ چیٹنگ نہیں ہے؟ ابھی منکر آیا نہیں، ہم ہلا ہلا کے بتا رہے ہیں بھائی یہ کوشچن آنسر ہوں گے. اسکول میں چیٹنگ حرام ہے، قبر میں چیٹنگ کروا رہے ہیں ہم. مرنے سے پہلے ساری چیزیں یاد کروا رہے ہیں اور ہم بھی بڑے اطمینان سے مر رہے ہیں کہ بھائی مولانا بس ابھی منکر آئے گا بول دوں گا، نعرہ حیدری کہے گا سیدھا جنت جاؤ. ہیں ہماری شاعری بھی ہے تو ایسی ہے نا کہ وہ ایسی ایسی شاعریاں کرتے ہیں کہ جیسے وہ منکر اور نکیر جو ہے وہ مولا علی کو مانتا ہی نہیں ہے. اسی کو نعرہ سنا کے ہم کیا کرتے ہیں؟ بھگانے کی کوشش کرتے ہیں. نانسنس باتیں ہیں. جب کوئی باپ اپنے بیٹے کے خواب میں آیا نا کہ بابا بتا قبر کا سوال و جواب کیسا ہوا، کہاں پوچھا تمہاری کتاب کون سی، میں نے کہا قرآن کا، جواب دینا تھا اور ان کا مجھے مارنا تھا. کہ نبی کا محمد کا اور مارنے لگے، رب کا اللہ کا اور مارنے لگے، امام علی کا اور مارنے لگے. کہ میں پریشان ہو گیا کوئی آنسر غلط تو نہیں دے رہا، اتنا مار رہے ہیں مجھے، اتنا مار رہے ہیں مجھے. آخر میں کہا بھائی ملائکو جواب غلط دے رہا ہوں؟ کہ نہیں آنسر کریکٹ ہے. جھوٹ بول رہے ہو، آنسرز کریکٹ ہیں. جب کہتے ہو کتاب کون سی تو کہہ رہے ہو ہاں میری کتاب قرآن ہے. کہ جب تیری کتاب قرآن تھی زندگی کتنی قرآن پہ گزاری تھی؟
وہاں پریکٹیکل آنسرز ہوں. یوم تری المؤمنون والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم. قیامت کے دن مومنین آئیں گے، ان کے چہروں سے نور نکل رہا ہوگا. وہاں یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ تو نے نیکیاں کی ہیں، تو نے گناہ کیے. چہرہ بتائے گا مومن ہے یا منافق ہے. یہاں تو گریم کر کے کریم لگا کے بندہ خوبصورت بن سکتا ہے، وہاں ایسا سلسلہ ہی نہیں ہے. تبھی جب چہرہ دھو تو اللہم بیض وجہی یوم تسود الوجوہ، اے خدا میرے چہرے کو اس دن نورانی بنانا جب چہرے کیا ہو جائیں گے، کالک ملی جائے گی ان چہروں پہ. کہ جب پوچھا امام کون ہے، علی کا، پھر مارا کہ علی امام تھا تو علی کے راستے پہ چلے کیوں نہیں. وہاں پریکٹیکل ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم. تو نے امام کسے بنایا تھا؟ علی کو بنایا تھا، شاہ رخ خان کو بنایا تھا؟ ہاں، تیرے نسلوں کا رول ماڈل کون تھا؟ اس کا پہناوا، اس کے کپڑے، اس کا ہیئر اسٹائل، تیری بچیوں کے پہناوے کا فیشن، یہ کس کو فالو کر رہی ہے، یہ کس کو فالو کر رہا ہے؟ ہاں، کہنے میں کیا ہے کہ علی میرا امام ہے. علی تیرے لباس میں نظر آنا چاہیے، علی تیری گفتگو میں نظر آنا چاہیے، علی تیرے کردار میں نظر آنا چاہیے، علی تیری رفتار میں نظر آنا چاہیے. ہاں، جب نظر آئے گا تو پھر امام کون بنا؟ علی ابن ابی طالب بنا. ایک گنہگار مولوی کے پیچھے بھی نماز پڑھتے ہو نا، تو شرط جماعت ہے، نیت جماعت ہے. اگر اسے پیش امام بنایا ہے تو جب یہ رکوع میں جائے گا تو تم رکوع میں جاؤ گے، جب یہ سجدے میں جائے گا تو تم سجدے میں جاؤ گے. اگر اس سے پہلے رکوع میں گئے تو فرمایا جماعت سے نکل جاؤ گے. وہ نماز فرادہ ہے، جماعت سے خارج ہو. تو جب عام پیش امام کی اتباع نہ کرو تو نماز جماعت باطل ہو جاتی ہے. اور علی کی اتباع نہ کرنے سے شیعہ علی ابن ابی طالب کیسے کوئی بن سکتا ہے؟